بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله وكونوا الصادقين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے کشتی بربادی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے کشتی بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہید شاہ فتحہ کی رضا جو کی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتی پروردگار اپنی عزیزان ملت اسلامیہ آج اس محفل پاک میں گزشتہ سے منسلک قرآن مجید کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں گوشے گزار کرنی ہیں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، کوئی غم نہ کرنا، کوئی خوف نہ کرنا، تم ہی غالب آؤ گے، شک ہے کہ مومن بن جانا۔ مومن کا لفظ کہہ دینا آسان ہے، لیکن جب ہم مومن کی پوری تاریخ گہرائی سے جا کر پڑھتے ہیں تو کھل کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ تلوار سے بھی زیادہ باریک اور ہاردار قدرت رکھنا ایک ایمان والے کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ تہیا کر دیتا ہے کہ ہم کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایسا کرنا ہے تو اللہ اس منزل کو اس پر آسان فرما دیتا ہے۔ تو پوری بات کا مقصد یہی ہوا کہ ہم جو کریں اللہ کے لیے کریں، اگر اللہ کے لیے کریں تو مدد اسی کی طرف سے آتی ہے۔ بہرحال جس آشوب زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اب تو کسی سے چھپا نہیں ہے، اور دانشمندوں نے یہ سنکیت دیا ہے، یہ اشارہ دیا ہے کہ ایک ابتدا ہے، ابھی بہت ساری اور منزلیں آنی باقی ہیں، یہ صرف ایک شروعات ہے۔ شروعات کہاں سے ہوئی وہ ہم آج آپ کے سامنے تھوڑا سا کھل کر رکھیں گے۔ محبت کے ساتھ سماعت کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہم ایک زبان ایک ذہن ہو کر کے ہر مصیبت کا مقابلہ کریں، تبھی بات بن سکتی ہے۔ اب جب ایک زبان اور ایک ذہن اور اتحاد کی بات کریں گے تو فوراً ہمارے درمیان کوئی بات لے آتا ہے تو کیا وہابی سے اتحاد کریں، کیا شیعہ سے اتحاد کریں، یا اہل حدیث سے اتحاد کرنے؟ تو یاد رہے قرآن مجید کو ہم نے بہت مرتبہ پڑھا، اپنے اسلاف کی تشریحات کو میں نے دیکھا، تمام مفسرین کے اقوال کو میں نے دیکھا، ایک جگہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ بد مذہبوں سے اتحاد کرو۔ جہاں بھی اتحاد کی بات آئی ہے وہاں ہم مذہب سے اتحاد کی بات کریں گے، بد مذہبوں سے اتحاد کا کہیں قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ کے کوئی بھی ثابت کر دے
کہ ایک خوش عقیدہ کا اتحاد بد عقیدہ سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، سیدھی بات ہے، جب وہ خدا کا نہ ہو سکا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ دیکھ چکے ہیں کچھ لوگ شیعہ وقت پر بڑا اعتماد رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اگر شیعہ وقت بھی مسلم مسلح وقت کے ساتھ آ جاتا ہے تو ہم لوگ ہندوستان میں شیر مارتے. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم مسلح وقف بورڈ جس پر دیوبندیوں کا غالب قبضہ ہے، ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت کو الگ کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے شیعوں سے الحاق کیا، ان سے تعلق رکھ کر کے ہمارے ساتھ آئے. لیکن جب یو پی کی ظالم گورنمنٹ نے، ہم حکومت جلدی نہیں کہتے، زبان سے نکل جاتا ہے سرکار، یو پی کی سرکار، ہندوستان کی سرکار، سرکار تو ہمارے ایک ہی ہے، تو ہم جلدی استعمال نہیں کر سکتے تھے. خود سے نکل گیا ہو تو نکل گیا، ہم حکومت استعمال کرتے ہیں جب گورنمنٹ استعمال کرتے ہیں. اور حکومت ظالموں کی بھی ہو سکتی ہے اور عادلوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سرکار کا بھی ظالم کی نہیں ہو سکتی. اس کو ذہن میں رکھیں. تو یہ ظالم گورنمنٹ، یہ ظالم حکومت یو پی کی سرزمین سے جب اس نے ایک قانون پاس کرتے ہوئے اور مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کو متنبع کرتے ہوئے ان کے قانون کا ایک شیڈول بھیجا کہ اب سے آپ کے لیے نافذ ہونا چاہیے کہ آپ مدارس اسلامیہ میں جڑ گڑ من پڑھنے کے دوران وہ شرکیہ جملے بولے اور جو ہمارے مذہب کے اعتبار سے صحیح ہے، بھلے آپ کے مذہب کے اعتبار سے ایک دم غلط، لیکن آپ کو بولنا ہوگا اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو حکومت کے دفتر میں بھیجنی ہوگی. توجہ سے سنیں گے. اختلاف شروع کہاں سے ہوا؟ تو تمام علماء اہل سنت کی میٹنگ اسلام کی نہیں تھی، اس میں صرف علماء اہل سنت، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے بھی اساتذہ تھے اور بڑے بڑے مدرسوں کے بھی اساتذہ تھے. ان لوگوں نے میٹنگ کرنے کے بعد تاج الشریعہ 2017 میں حیات ظاہر کی تھی. 2017 میں تاج الشریعہ کی موجودگی میں ایک میٹنگ ہوئی. اس میں ان تمام علماء کو الگ کر کے صرف خاص ان کے نمائندہ علماء کو سامنے رکھا گیا. چونکہ یہ لاسٹ میٹنگ ہے اور تاج الشریعہ اس میں موجود ہیں، تو جو سب سے بڑے علماء ہیں وہ سامنے آئے. بڑے علماء سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ وہ شرکیہ جملے نہیں کہتے ہیں تو یہ ظالم گورنمنٹ جو آئی ہے یہ ہم لوگوں کا گرانٹ بند کر دے گی، ہم لوگوں کا الحاق کینسل کر دے گی، حکومت سے جو فیسلٹیز ملتی ہیں بند کر دے گی، تمام 3000 یا کئی ہزار کناڈیا سے زائد مدارس کے اساتذہ کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی، روزی روٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا، اقتدار کی لہر دوڑے گی. اب تو اتنا ہلکا ہے، اس سے بھی سخت سخت شرکیہ جملے بولنے پر لوگ مجبور ہوں گے. پیٹ کا مسئلہ ہے. آپ اندازہ کریں یہ کن کی بولی ہے؟ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں ان کی بولی ہے. تاج الشریعہ نے سب کی بات سنی، کہا کہ کہیں سے بھی قرآن و حدیث کی ایسی مثال لاؤ کہ تنخواہوں کی بنیاد پر شرکیہ جملے بولنے کی اجازت ہے. قرآن کا ارشاد ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جب جان کی باری آئے اور جان بچانے کی بات ہو تو اپنی زبان سے کچھ کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پر دل مطمئن ہو اللہ کا. جان کی باری آئے تب
پیٹ کی باری آئے کہیں سے بھی قرآن اور حدیث کی بات اٹھا کے رکھے ہوئے کہ بادشاہوں کی طرف سے وظیفہ بند ہوا تو علماء نے اجازت دے دی کہ اب بادشاہ کو سجدہ کر لو. جب کی بات نہیں بتا. امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہوں کو سجدہ کرنا حرام. بادشاہوں کے دربار میں محل میں داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے دروازے اونچی کہ ہاتھی گھوڑا ہو پوری بات کھلا, لیکن اس پر موٹی لوہے کی زنجیر لٹکی رہی, موٹی, اور وہ زنجیر اتنی دور تک آ کر پھر ایسے محراب کی شکل اختیار کرتی. کیا تھا کہ جب کوئی بادشاہ کے محل میں حاضر ہو جھک کر حاضر, کیا کر کے ظاہر ہے جب موٹی زنجیر یہاں تک لٹکے گی تو جھک کر جائے گا. یہ بادشاہوں کے دربار کا حل. امام احمد بن حنبل کو آیا اسی دروازے سے. کیا جرم تھا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہوں کے ساتھ 500 سے زائد علماء کہ ہاں میں ہاں نہیں ملائی تھی. 500 اور بادشاہ یہ ملا کر کے 500 سے زائد لوگوں کے خلاف امام احمد بن حنبل کا نظریہ تھا. کہہ سکتے تھے نا کہ میرے ساتھ 500 کہا گیا. بادشاہ نے کہا امام 500 علماء میرے ساتھ ہیں, تم اکیلے اپنی بات بدل. کہا کہ نہیں, کیا مسئلہ تھا؟ میں نے بہت بار بتایا ہے قرآن مخلوق ہے یا نہیں. جواب اس کا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہو سکتا. قرآن کیا ہے؟ مخلوق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جس کو پیدا کیا تو جب اللہ کی صفت خود اللہ کو پیدا کرتا ہے, اللہ کی صفت خود اللہ کی پیدا کرتا ہے, تو یاد رہے کہ جس میٹیریل سے بن کر کے جو چیز وجود میں آتی اس کا نام وہی دیا جاتا. جب صفت ہی سے متصف ہوگا خالق تو ایک جگہ خالق بھی ایک اعتبار سے مخلوق ہوگا, اور خالق بھی مخلوق ہو یہ ممکن نہیں ہے. ہلکے میں سمجھ. اس لیے اللہ خالق ہے, اس کا کلام اللہ کا کلام ہے, وہ مخلوق نہیں ہو سکتا. تو کہا ان کو دربار میں لایا جائے, 500 علماء جماعت دکھائی جائے تاکہ ہیبت زدہ ہو جائے. یہ ہم اکیلے ہیں تو کیسے لایا جائے؟ کم سے کم ان سے سجدہ کروا دیا جائے. سجدہ نہ کریں تو جھک تو جائیں. تو اسی زنجیری دروازے سے اندر داخل کیا گیا. امام احمد بن حنبل کی شان میں تھی. انہوں نے سب سے پہلے اپنا پیر داخل کیا. کیا داخل کیا؟ پیر. اور پیر داخل کر کے بیٹھ کے سوئنگ کے بل گئے, جھک کر نہیں گئے. جیسے بچے گودتے ہوئے جاتے ہیں, جھکے نہیں, پیر داخل کیا اور ایسے کر کے سوئنگ کے بل اندر گئے. کہا یہ کیا طریقہ ہوا؟ پیر آگے اور بدن پیچھے. اب کوئی پیر ایسے کر کے جائے گا الٹا, سیدھا نہیں. یہ کیا طریقہ؟ کہا یہ اس لیے کہ تو چاہتا تھا کہ میں تجھ کو سجدہ کروں. سجدے تعظیمی, یہ تیرے سرسری علماء سجدے تعظیمی پر مہر سخت کرتے تھے جائز. سجدے تعظیمی بڑی بات, میں تجھ کو جھک کر کے بھی تعظیم نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے یہ راہ نکالی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ صرف علماء کی لاج نہیں بچائی, پورے دین کی لاج بچائی, پورے علم کی لاج بچائی. اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارنے شروع کیے, اسی کوڑے میں شہید ہو گئے. امام احمد بن حنبل نے جو کوڑے کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا, کہتے تھے آخر میں کہ تم مجھے شہید کر سکتے ہو, کوڑے کی سزا سے میری جان جا سکتی, مگر یاد رکھنا میں حق پر ہوں یا باطل پر, میرا جنازہ گواہی دے گا, میرا جنازہ گواہی دے گا. اس وقت کے مطابق لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ حق پر تھے, شہید گئے. تب تو لوگ جنازہ میں تبرک کے لیے آ رہے ہیں.
ایسا دور بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کتابوں کے حوالے سے کہ علماء کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ قرآن کی طرف کون ہے۔ آج بھی اگر چھٹائی کریں تو میں اس لیے تو ہم سے لوگ پینکے رہتے ہیں، بہت ناراض، ان مولویوں کی جماعت بہت ناراض، مولانا صاحب ایسے، مولانا صاحب ایسے، میرے شاگردوں میں ہے اور میرے اوپر ترتیب بذکور سے قریب آ کر کے میری اصلاح کرو، مجھے صحیح راستہ بتا دو۔ جب 500 علماء کی موجودگی میں امام احمد ابن حنبل نہ گھبرائے تو ہم شہید ہونے سے کیسے گھبرا سکتے ہیں؟ ہم کو انہیں سے تو راستہ ملتا ہے نا۔ تو یہ مولوی بھی بڑے ناراض رہتے ہیں چند لوگوں کو لے کر کے، میری طرف اتنے لوگ، اتنے، ہم کثرت نہیں دیکھتے، قلت نہیں دیکھتے، کس کی طرف کے اتنے لوگ ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اعتبار سے کون ہے وہ دیکھو، قلت اور کثرت پر نہ جاؤ، بڑی جماعت اور چھوٹی جماعت پر نہ جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سچ ہونے والا تنہا رہا ہے، جیسے اس دور میں میرے کبھی کبھی ایسا ہوا۔ اس دور میں امام احمد ابن حنبل 500 علماء سے زائد کی جماعت ایک طرف، امام ایک طرف، ایسا بھی تو ہوا ہے۔ اس جماعت سے پہلے چلو، خیر القرون کے زمانے میں 72 کی جماعت ایک طرف اور 22,000 کی جماعت ایک طرف۔ اس دور کی بھی تو بات کرو نا، 22,000 میں صحابہ کے بیٹے موجود ہیں، ان کے دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نبی کی اولاد ہیں تو میرے پاس صحابہ کے بیٹے موجود۔ خود یزید کا دعویٰ تھا کہ میں بڑے صحابی کا بیٹا ہوں، اگر حق اور باطل کی بات ہوتی تو دونوں کو 50-50 کہا جاتا، دونوں صحیح اپنی اپنی جگہ پر، لیکن تمیز فاسد کھینچ کر امام حسین نے شہادت کا جام نوش کر کے بتا دیا، اپنی قلت پر گھبرانا نہیں اور کثرت سے مرعوب مت ہو جانا۔ جب من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، 12 نمبر 2 کے آخری صفحہ کی آیت کریمہ امام حسین پڑھتے کہ شہید ہو گئے، ارشاد فرمایا کہ اکثر چھوٹی قومیں، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب ہو جاتی ہے۔ حسین شہید ہو گئے لیکن پوری دنیا میں غلبہ ظاہر چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب ہو جاتی۔ قرآن کہہ رہا ہے، آج ہم کو احساس ہے کہ ہم ہندوستان میں 30 کروڑ، وہ 1 ارب 100 کروڑ، کیسے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن کا وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت بار دیکھا گیا کہ کم تعداد کے لوگ کثیر تعداد والوں پر غالب آ جاتے ہیں، ایسے اللہ کے فضل سے، ایسے امام حسین کا مانتا دیکھیے، اسلام کی پہلی دفاعی جنگ بدر کا مانتا دیکھیے، ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000، 1/3 ہو گیا نا، مجھے 1/3 ہو گیا نا، 3 حصوں میں سے ایک حصہ ایک طرف اور تینوں حصہ ایک طرف، لیکن صحابہ اسلام گھبرائے اور رمضان کا موقع، رمضان کی 17 تاریخ، ایک طرف روزے کی بھی فکر ہے، ایک طرف نماز کی بھی فکر ہے، ایک طرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ اگر یہ قوم میری پہلی پونجی ہے، کون ہے یہ پہلا کیپٹل ہے، یہ پہلا سرمایہ ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، اگر یہ پونجی کامیاب نہ ہو سکی تو اسلام کبھی بات نہ ہو سکے گا۔ سب کو جنگ کے بدر میں کھڑا کر اور اللہ کے پیارے نبی نے پہلے تدبیر، سب کو جنگ کے بدر میں کھڑا کر اور اللہ کے پیارے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ میری مختصر سی جماعت اگر یہ غالب نہ آ سکی تو قیامت تک اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ رہ سکے گا اور قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہتے کہ مولا ہم ہندوستان والوں کو اگر تجھے کامیابی نہیں کی تو قیامت تک کوئی تجھے عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ کوئی ایسا ہے کہ مولا ہم فلسطین والوں کو اگر تجھے کامیاب نہیں کیا تو قیامت تک تیری فلسطین کی زمین پر عبادت نہ ہو سکے۔
کوئی ایسا ناز کے ساتھ پڑھنے والا نہیں. یہ جملہ صرف حضور کہہ سکتے ہیں. یہ جملہ صرف حضور کہہ سکتے ہیں. یہ جملہ کسی اور کو کہنے کا لائق نہیں، چونکہ ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ کفر سے اسلام کو لاتا ہے اور اسلام سے کفر کو لاتا ہے. وہ چنگیز خان ہلاکو کے پوتے کو ہدایت دے دے وہ اسلام کا خادم بن جائے، اور بادشاہوں کو رسوا کر دے تو وہ اسلام کا نقصان کرنے لگے. اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ ناز کے الفاظ حضور کہہ سکتے ہیں. حضور نے کہہ دیا. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے رمضان کی 17 تاریخ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور 313 نے غالب ہو کر کے قرآن کی آیت کریمہ کے سچ ہونے کا اعلان کر دیا کہ بہت ساری کم قومیں کثیر قوموں پر غالب ہو جاتی ہیں. بدر میں شرط ہے ان کنتم مؤمنین، شرط ہے غالب ہو کے، شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ. کیونکہ راہ بڑا پرخطر ہے میرے محترم، بہت دشوار ہے. بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ دھاردار چیز پر قدم رکھنے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ کہنا کہ ہم ایمان والے ہیں. اور جب ایمان والے ہیں تو 20ویں پارے نے اعلان کر دیا فحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوئے، اتنا سے کام چل جائے گا؟ نہیں. اگر تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایمان لائے تو یقین رکھو یہ دعویٰ کرنے کے ساتھ امتحان میں مبتلا ہو. اب تم کو امتحان دینا ہوگا اور امتحان اتنا سخت ہوگا، جو اس میں کامیاب ہوگا وہی دعویٰ کے مطابق صحیح ہوگا، جو ناکامیاب ہوگا اس کا دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا، لیکن نہ ہو سکتا. اس لیے جس نے بھی دعویٰ کیا مولا تیرے مومن بنتے ہی امتحان نہیں کرتا، مومن ہے تو امتحان ہے، ایسا ہو گیا. اس لیے بزرگوں نے اللہ کے رحم اس کے کرم پر بھروسہ کر کے کہا مولا میرے گناہوں کو معاف کرتے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، بس کرم فرما دے. یہ عام لوگوں کا یہ بات ہے. پہلی بات تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، تاج الشریعہ کی نتیجہ، تاج الشریعہ نے ساروں کی بات، سارے اکابرین علماء کی بات آپ کے سامنے سنی. موجودہ نوجوانوں سے اکابرین ان کی بات کر کے سن کر کے جیسے کسی ایک بڑے آدمی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے کہا کہ حضرت اب سب کی تنخواہیں بند ہوگی، سب کے گھر کے چھٹے بند ہوں گے اور بہت ساری دنیا میں پریشانی بتائی، یہ شکنجہ کسے گا. تو تاج الشریعہ نے فرمایا کہ اس مدرسے بڑھتے ہیں اسلام کی خدمت کے، مدرسے بڑھتے ہیں پیٹ کی خدمت کے لیے. جب ان مدرسوں سے دین ہی نہ بچے گا تو مدرسہ بنا کے کیا کرو گے؟ جب اس سے دین نہ بچے گا تو مدرسہ کھول کے کیا کرو گے؟ جتنے گورنمنٹی علماء تھے جن کو سرکار تنخواہیں دیتی تھی، سب کا لٹک گیا اور ان میں سے منمانی ہونے لگی. بہت سے لوگوں نے اپنے مدرسوں میں وہ پڑھا بھی، شرکیہ جملے کہے بھی، حکومت کی ہاں میں ہاں ملائے. حکومت نے پورے دیگچی کے بھات میں سے ایک چاول کو دیکھ لیا کہ یہ جو ہے ایسا ہے. کتنا دیکھا؟ ہماری مائیں جب بھات تیار ہوا کہ نہیں کتنا چاول دیکھتی ہیں؟ 1-2-4 پورے کو تو نہیں دیکھتی ہیں، سمجھ لیتی ہیں کہ چاول پہلا یا اور کرے گا. چیک کر لیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے تو وہ پہلا چارہ تھا، پہلا وہ شکنجہ تھا، پھینکا، اس میں کامیاب ہو گیا. اب بل کی صورت میں پوری ہندوستان میں مسلمانوں پر مار پڑنے لگی. اسی پہلے شکنجے میں اگر یہ لوگ تاج الشریعہ کی بات پر اٹل ہو کر کہتے، سمجھ لیتے کہ جب دین ہی نہ بچے گا تو مدرسہ چلا کر کے کیا فائدہ، اگر قائم رہتے اور حکومت اس میں اگر جو ہے فیل ہو جاتی تو اور کوئی سخت سے سخت قانون لانے کی ہمت نہ کرتی. وہابیوں سے شکایت کریں گے، دیوبندیوں سے شکایت کریں گے، ہم کو تو تم سے شکایت ہے. دنیا دار ہے، گورنمنٹ کے مولویوں جن کو گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہیں آتی تھی، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ایک ولی کی بات کو ٹھکرا دیا، وہ مسائل میں مبتلا ہو گئے. اب کہتے
کہتے ہو کہ میرا کوئی قائد نہیں ہے، میرا کوئی راہبر نہیں ہے، جب راہبری کی گائیڈیں جاری کر رہا تھا تو تم لوگوں نے پیٹ کے لیے انکار کر دیا، تو پیٹ بچایا ہے تو ایمان نہ بچے گا، ایمان بچانا تھا تو پیٹ نہ بچا۔ گائیڈ کیا تھا، اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ تاج شریعہ کا عرس ہے، پہلی برسی میں اسلامیہ کا عظیم گراؤنڈ اور جہاں پر اعلیٰ حضرت کا عرس ہوگا، اس میں اس کا سارا انتظام کیا گیا، گورنمنٹ کے ماتحتوں سے، اس محکمہ سے، اس ڈپارٹمنٹ سے منظوری بھی لے لی گئی، پرمیشن بھی جاری کرا دیا گیا۔ کسی نے اس ظالم کے کان کر دیے، بس اس نے پرمیشن دینے کے بعد بھی آرڈر دیا پرمیشن منظور، کیا ہو گیا؟ پرمٹ کینسل۔ تاج شریعہ کے شاہزادے آگے آئے، ٹکراؤ کی صورت نہیں پڑی، فوراً وہاں سے سارے انتظامات کو اپنی یونیورسٹی میں منتقل کر دیا، جماعت الرضا میں۔ اور جب مرکز رضا میں یہ منتقل ہوا تو پہلے تو ایک گراؤنڈ میں عرس ہونا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بریلی شریف کا ہر کوچہ، ہر گلی، ہر محلہ، ہر میدان، ہر گھر میں تاج شریعہ کا عرس ہونے لگے۔ ہر جگہ دیکھیے تو تاج شریعہ والے، ایک دروازہ بند کرو گے، کروڑوں غیر مسلموں نے سیکولرزم کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ تاج شریعہ صرف تمہارے نہیں تھے، تاج شریعہ ہمارے بھی تھے، وہ ہندوستان کی پراپرٹی تھے، ہندوستان کے سرمایہ تھے، وہ فخر ازہر نہیں تھے، وہ فخر ہندوستان بھی تھے، ان کے اس کے لیے میرے گھر کا دروازہ کھلا، آؤ میرے تم چھپا سکتے ہو جس کو باہر والے علم کے اعتبار سے فخر کا ایوارڈ دیں، وہ ہندوستان کے فخر کا باعث بنے گا کہ نہیں، وہ ہندوستان کے لیے بھی فخر کا باعث بنے گا کہ میرے یہاں کا ایک ٹاپر ہے وہاں۔ آپ اندازہ کریں تو اگر تاج شریعہ کی بات ہم لوگوں نے مانی ہوتی اور یہ شرکیہ جملے تنخواہ کی لالچ کی گورنمنٹ کی علماء اگر اپنے مدرسے میں نہ پڑھاتے تو آج کی نوبت دیکھنے کو نہ آتی۔ بہرحال جو ہوا کہنے کا مطلب ہے جب دنیا دار علماء کو لے کر ہم چلے تھے تو کامیاب نہ ہو سکے تو بد مذہب وہابی دیوبندی اور شیعہ کو لے کے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے تم کسی سے اتحاد کرو، تمہارا اتحاد اسی وقت کامیاب ہوگا جب اتحاد کرنے والے اللہ اس کے رسول کے نام پر اتحاد کرے، عقائد کی بنیاد پر اتحاد کرے۔ دل میں عقیدہ خراب ہے اور اوپر سے اتحاد کر لو گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اہل سنت کا اتحاد صرف اہل سنت سے ہو سکتا ہے، بد مذہبوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ جتنے سیکولر لوگ ہیں، چاہے وہ جو مذہب رکھتے ہوں، لیکن ہے وہ کافر اور مشرک، ہم ان کے ساتھ اس کی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے، یہ مسئلہ ان کا بھی ہے، یہ مسئلہ کوئی مسلمان اس کو اپنا مسئلہ نہ کہے۔ اس میں سب سے بڑی بات چند جملے میں ہم کہہ کر کے گزر جائیں، آج وہ مسلمانوں کی NRC کینسل کر کر کے وہ ڈیٹینشن کیمپ میں بھیجنا چاہتے ہیں اور ہندوؤں کے نام پر ایک CAA لا کر کے ان کو جو ہے ہندوستان کی شہریت دینا چاہتے ہیں۔ وہ جان لے ان کو ہندوستان کی شہریت ملے گی تو ہندوؤں کی بنیاد پر، دلت کی بنیاد پر نہیں، دلت کی بنیاد پر، ہندوؤں کی بنیاد پر۔ اور جب وہ جا کر کے وہ اپنے کی مراد مانگے گے کہ ہم کو ریزرویشن دیا جائے، ہم دلت ہیں، اچھوت ہیں، ہم لوگ جو ہے OBC میں آتے ہیں، ہم لوگ شیڈول کاسٹ میں آتے ہیں، SC ST میں آتے ہیں، ہم کو بھی ریزرویشن دیا جائے، نوکریاں دیا جائے، تو گورنمنٹ ان کا پتہ صاف کر کے کہے گی کہ تم کو دلت کی بنیاد پر سٹیزن شپ دے دی گئی، ہندوؤں کی بنیاد پر دی گئی، چاہو تو ہندو بن کر کے رہو اور چاہو تو دیش سے نکل جاؤ۔ تو یہ مصیبت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مصیبت سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے میرے محترم، اس کو اپنا نہ قرار دیں۔ اب ہم مسلمان کیا کریں؟ ہم لوگ توبہ کریں، اللہ کا خوف کریں، نماز کی پابندی کریں، عورتیں اپنے شوہروں کی عزت کریں، شوہر اپنی بیویوں اور کمزور بچوں کا خیال رکھیں، ایک پڑوس دوسرے پڑوس کا خیال رکھیں، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ اگر ہم اللہ کے حضور جھک گئے تو پوری دنیا میرے قدموں میں جھکی نظر آئے گی، اور ہم اللہ کے حضور نہ جھکے تو پھر ہماری کوئی مثال نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تو قرآن کے 8ویں پارے میں سورہ انعام میں اعلان کر کے کہہ دیا کہ جب کوئی ظالم
ظلم کرتا ہے تو ہم اس ظالم کے سر کو جھکانے کے لیے دوسرا ظالم لے آتے ہیں. ہم نے نماز چھوڑی، ہم ظالم نہیں. ہم نے پڑوس کو ستایا، ہم ظالم نہیں. ہم نے علماء کی عزت برباد کی، ہم ظالم نہیں. ہم نے ماں باپ کو تکلیف دیا، ہم ظالم نہیں. ہم نے نام تول میں کمی کی، ہم نے ظالم نہیں. اس ہاتھ کو دیا گیا تھا قرآن کا پارا لینے کے لیے، تاش کی پتی لوٹو ڈھونڈ ٹھنڈی کے موسم میں نہ جائیں، ہم ظالم نہیں. اس ہاتھ کو دیا گیا تھا جہاد میں تلوار پکڑنے کے لیے، ہم بیت اور بدلہ لے کر کے میدان میں کودے، ہم ظالم نہیں. ہم ظالم ہیں تو قرآن کا ارشاد ہے 12 نمبر 8 سورہ انعام میں کہ جب تم ظالم ہوگے ہم تم سے بڑا ظالم لا کر کے تمہارا جو ہے سر کچل دیں گے. ہم ظلم کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ کسی ظالم کو ہم پر طاقت نہ دیں. ہم ظلم سے توبہ کرتے ہیں. بس اسی کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ